فنحمده ونشكره هو نعمة الكبرى والصلاة والسلام على من هو نعمة الكبرى لنا سيدنا وسندنا ومعيدنا ومقدومنا ومنزومنا ومعصومنا ومقسومنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ قَالُوا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَاهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. وقال الله تبارك وتعالى بشأن حبيبه في الكلام المجيد وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق اللہ مولانا العلی العظیم بلغنا رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين بشاهد والحمد لله رب العالمین. ربی اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی. ادب گاہی است زیر آسماں از عرش نازک تر ادب گاہی است زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید با یزید عیجا. ہزار بار دہن ز مشک و گلاب ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتم کمال بے ادبی است. واجب الاحترام میرے بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت پنکھا بند کر دیں. انتہائی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم گناہ گاروں کو اپنے حبیب صاحب اللہ کی ولادت کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ جشن، یہ خوشی ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی. یہ ازل ہی سے فیصلے ہو چکے ہیں، ازل ہی سے یہ مہر ثبت ہو چکی ہیں اور ازل ہی سے لوگ منتخب ہو چکے ہیں. میں نے جس ہستی کی بارگاہ میں لب کشائی کرنے کی میں جسارت کر رہا ہوں، آپ یقین کیجئے کما حق میں تو وہ تعریف بیان نہیں کر سکتا کہ وہ حبیب کیا شان والا ہوگا کہ خود جس کی رب کائنات نعت اور جس کی مدح سرائی کرتا ہو، اپنے حبیب کو وہ اتنا پسند فرماتا ہے. یہ جو شعر میں نے پڑھے بس اس بات سے اندازہ لگا لیے، ایک مولانا جلال الدین رومی اور ایک شاعر حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالی کا شعر. آپ اکثر بیشتر دیکھتے ہوں گے کہ جب میں خطاب شروع کرتا ہوں تو یہ شعر ضرور پڑھتا ہوں. ادب گاہی است زیر آسماں از عرش نازک تک. یہ کسی عام شاعر کا شعر نہیں ہے، شاید مولانا جامی کا یا مولانا جلال الدین رومی کا. وہ کیا کہتے ہیں
کہ ادب کا ایسا مقام جو آسمان کے نیچے ہے لیکن عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے. آسمان کے نیچے ادب کا ایک ایسا مقام ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں جا کے بایزید اور حضرت جنید بغدادی اور بایزید ایسے ولی کون؟ حضرت بایزید بستامی، وہ ولی جس کے متعلق حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اولیاء کا مقام جہاں جا کے ختم ہوتا ہے وہاں سے بایزید شروع ہوتا ہے. لیکن شعر میں کیا ہے؟ ادب گاہی زیر آسمان از عرش نازک تر، کہتے ہیں نفس گم کردمی آیت جنید بایزید عیجا. یہ وہ مقام ہے بارگاہ رسالت کے، یہ وہ مقام ہے کہ اگر جنید بغدادی بایزید بستانی کو حضوری مل جائے تو وہ جا کے اپنے سانسوں کو روک لیتے ہیں کہ اس بارگاہ میں سانس لینا بھی بے ادبی ہے. وہ کہتے ہیں اس بارگاہ میں پہنچنے کے بعد سانس کو لینا بھی بے ادبی ہے. اور آگے فرماتے ہیں مولانا جامی کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، اگر میں ہزار بار بھی اپنے منہ کو مشک اور گلاب کے پانی سے دھوتا رہوں. آگے کہتے ہیں ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی اس، پھر بھی میں اس قابل نہیں کہ آپ کا زبان پر اپنے نام، آپ کی یعنی آپ کا نام اپنی زبان پہ لا سکوں. تو ایسی عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں میں کوشش کروں گا کہ آپ تک اپنا میسج پیغام اگر صحیح تک پہنچ گیا تو اس تقریر کا یہ میں پیغام سمجھتا ہوں اگر آپ تک حق پہنچ گیا تو شاید بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے ذہنوں میں سوالات ہوں گے، وہ سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا پروگرام لائیو جا رہا ہے. پروگرام لائیو جا رہا ہے ہمارا، آپ لوگ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، پروگرام لائیو بھی جا رہا ہے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت نہیں بلکہ 2 آیتیں تلاوت فرمائی، اور آج ایک ذہن نشین کر کے جائیے گا. بھوک آپ کو مجھ سے زیادہ نہیں ہوگی، میں آپ سے زیادہ بھوک مجھے لگتی ہے، لیکن ہم یہاں ان کا صدقہ تو کھائیں گے ہی کھائیں گے. اصل مقصد پیغام کیا لے کے جا رہے ہیں، وہ پیغام لے کے جا رہے ہیں. تو اصل پیغام کیا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 171 171 اللہ رب العزت فرماتا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. قرآن کہتا ہے حبیب، قرآن کہتا ہے حبیب وہ وقت یاد کیجئے. اب میں بات کب کی کر رہا ہوں اور اللہ واقعہ کب کا یاد دلا رہا ہے؟ یاد اس کو دلایا جاتا ہے جو موجود ہو. یہ بڑی غور طلب بات ہے. پیچھے والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے میری پیچھے؟ تو کہنے کی بات دماغ اور سوچ میری طرف مرکوز رہے آپ کی. اللہ کہہ رہا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، اے حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے کیا کیا کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی نسل کو ظاہر کیا. اور کیا کیا؟ اے حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نے نکالا آدم کی نسل سے تمام لوگوں کو، اور ذریتیں ہوں یعنی ان کی ذریات، ان کی اولادوں میں جب سب کو نکالا. کیوں نکالا؟ ظہور کیوں فرمایا؟ وَأَشْهَدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تاکہ وہ اپنے نفسوں پر خود گواہ ہو جائیں. اب آپ کو میں یہاں روکتا ہوں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں تاریخ میں جیسے ہم یہاں بیٹھ کے مختلف مقامات پر دنیا میں اس وقت میلاد النبی کے جلسے ہو رہے ہوں گے پوری ورلڈ کے اندر. سعودیہ میں ہو سکتا ہم سے چاند 1 دن آگے ہو، 2 دن آگے ہو، تو ہو سکتا مولود نبی پہلے ہو گیا ہو. مختلف ممالک میں ربیع الاول کی آمد میں 12 تاریخ کو چھٹی ہوتی ہے ربیع الاول کی. تو ہر ملک میں اپنے حساب سے جشن ہوتا ہے، ملک سے آزادی کے حساب سے جشن مناتے ہیں. لیکن سماعت جو غور طلب بات ہے وہ یہ، اس کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے 2 جلسے کیے ہیں. کتنے جلسے کیے؟ پہلا جلسہ توحید کا کیا ہے. پہلا جلسہ اللہ نے توحید کا کیا ہے. یہ جو جلسہ توحید کا ہے
وہ آیت میں نے تلاوت کی، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اے حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے آدم کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا۔ کیوں نکالا؟ اس لیے کہ ان کے نفسوں پر ان کو خود گواہ بنا دے۔ تو وہ جو جلسہ سب سے پہلے منعقد ہوا وہ کہاں منعقد ہوا؟ وہ عالم ارواح میں منعقد ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ جلسہ کب تھا؟ وہ جلسہ تب تھا، آپ سن کے حیران ہوں گے، انسانوں کی روحیں اللہ نے کب پیدا کی؟ اللہ رب العزت نے انسانوں کی روحیں عرش کی پیدائش سے 4000 سال پہلے بنائی ہیں۔ یعنی عرش کی پیدائش سے 4000 سال پہلے انسانوں کی ارواح کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اور ہمارے نبی کی تو سب سے پہلے روح تخلیق ہوئی۔ لیکن غور طلب بات کہ وہ سب سے پہلا جلسہ جب توحید کا کیا، اس جلسے میں اللہ نے تمام نبیوں کو بھی مدعو کیا کہ اس جلسے میں تمام نبی بھی موجود ہوں گے، تمام مرسلین بھی موجود ہوں گے، تمام اصحاب بھی موجود ہوں گے، تمام تبع تابعین بھی موجود ہوں گے، تمام اولیاء، کتب، قلندر، ابدال و اطاعت سب اس میں موجود ہوں گے۔ اس میں مومن بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، اس میں مشرک بھی ہوں گے، اس میں مسلمان بھی ہوں گے، اس میں ہر رنگ و نسل، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہر انسان اس میں موجود ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت آدم کو جب اللہ نے پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم جنت میں اکیلے تھے، پھر مائیں پسلی سے حضرت حوا کو تخلیق کیا، جب وہ بھی پیدا ہو گئی تو یہ دونوں جنت میں رہتے رہے جب تک اللہ کو منظور ہوا۔ پھر اللہ کے حکم سے ان دونوں کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم کو سری لنکا میں کولمبو کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے سر اندیب۔ وہ سر اندیب ایک پہاڑ ہے جس پہ حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، اور بی بی حوا کو کہاں اتارا؟ جدہ کے اندر۔ جدہ کے اندر آپ کو اتارا، وہ سعودی عرب میں ہے، اور آپ حضرت آدم کو سری لنکا میں اتارا اس پہاڑ پر۔ 300 سال تک یہ دونوں روتے رہے، اللہ سے معافی تلافی کرتے رہے۔ 300 سال کے بعد اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کا میلاد کیا۔ کون سے میدان میں؟ وہ میدان عرفات ہے، وہ میدان عرفات ہے۔ میدان عرفات میں بی بی حوا اور حضرت آدم کی ملاقات ہوئی۔ اسی ملاقات کے بعد اس کے ساتھ ایک پہاڑ ہے میدان عرفات میں جس کا نام ہے نعمان۔ اس پہاڑ کا نام ہے نعمان۔ اس پہاڑ پہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو کھڑا کیا، اور اپنی بے مثل دست قدرت اپنے ہاتھ سے حضرت آدم کی پشت پہ جب ہاتھ پھیرا تو حضرت آدم کی نسل میں دنیا میں جتنے انسان پیدا ہونے تھے، چاہے وہ مومن تھے، مسلمان تھے، چاہے وہ کافر تھے، کوئی بھی مذہب سے تھے، دنیا میں آخری انسان جو آنا تھا وہ سب کی سب روحیں نکلتی گئی۔ جب اللہ رب العزت نے ہاتھ پھیرا تو روحیں نکل کے باہر آ گئی، پھر ان کی اولادیں، پھر ان کی اولادیں، یعنی اولاد در اولادیں نکلتی رہی، یہاں تک کہ فرمایا وہ نعمان پہاڑ پر تمام ارواحیں چیچیوں کی طرح، اور فرمایا محدثین لکھتے ہیں وہ تمام روحیں جو تھی وہ نعمان پہاڑ پر چیچیوں کی طرح پھیل گئی، چیچیوں کی طرح پھیل گئی۔ اس میں سے کچھ روحیں ایسی تھیں جن کے اندر سے روشنیوں کی چمکاریاں نکل رہی تھیں، روشنیوں کے چمکارے نکل رہے تھے، وہ انبیاء علیہ السلام کی روحیں تھیں، وہ انبیاء علیہ السلام کی ارواح تھی، اور کچھ ایسی روحیں تھیں جو سفید دودھ کی طرح تھی، وہ فرمایا محدثین مومن مسلمانوں کی روحیں تھیں، اور فرمایا پھر دوسری روحیں وہ تھیں جو سیاہ تھی، کالی تھی، فرمایا وہ سب کافروں کی روحیں تھیں۔ یہ دو روحیں کیسے بن گئی؟ مولا جب تو نے روحوں کو پیدا کیا تو سب روحوں کو مومن کیوں نہیں بنایا؟ یہ کیا وجہ ہے؟ تو محدثین لکھتے ہیں اللہ رب العزت نے جب روحوں کو پیدا کیا تو جس روح پر جو نظر ڈالی تو فرمایا جس پر کرم کی، رحمت کی نظر ڈالی وہ مومن روح بن گئی، اور جس پہ اللہ نے قہر کی، جلال کی، غضب کی نیت سے اس پر نظر ڈالی وہ روح دنیا میں آ کے کافر ہو گئی۔ یہ ازل سے فیصلے ہو گئے۔ اور سنیے، یہ آپ کو میلاد کا جشن منانے سے پہلے میں آپ کو ماضی میں لے کے چل رہا ہوں۔
لوگ کہتے ہیں کہاں ہے وہ پہلا جلسہ تمہیں قرآن سے میں دکھا رہا ہوں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ. حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب اللہ نے آدم کی پشت سے ان کی نسل کو ظاہر کیا تاکہ وہ خود ان پر اپنی نفسوں پر گواہ ہو جائیں. اچھا جی سب ہو گیا, روحیں نکل گئیں. اس کے بعد اللہ نے پھر دست قدرت سے واپس ان روحوں کو اندر کر دیا. اب سنیے, اس کے بعد قرآن کہتا ہے اللہ نے ایک سوال کیا, اور وہ سوال, اس سوال کا جواب دینے کے لیے اب آپ سمجھ لیجئے اس مجمع میں کون کون تھا. میں نے پہلے کہا اس مجمع میں انبیاء بھی ہیں, مرسلین بھی ہیں, صحابہ بھی ہیں, تابعین بھی ہیں, غوث قطب قلندر, دنیا میں جو انسان ہیں آپ بھی ہیں, میں بھی تھا اس میں. آپ یہ نہیں سمجھے کہ آپ اور میں, یہاں تک کہ قیامت تک جو آخری بندہ ہے نا وہ بھی اس میں موجود تھا, وہ بھی اس مجمع میں موجود ہے. تو قرآن کہتا ہے وَاشْهَدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَاشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, تاکہ وہ اپنی نفسوں پہ گواہ ہو جائیں. اور قرآن نے کہا لَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. جب یہ اللہ نے سوال کیا تو اس مجمع کے اندر فرشتے بھی موجود ہیں, جبریل بھی خاموش ہیں کہ جواب کیا دوں, میکائیل کو بھی سمجھ میں نہیں آتا جواب کیا دوں, اسرافیل اور اسرائیل کی بھی سمجھ میں نہیں آتا جواب کیا دوں. تمام نبی خاموش کھڑے ہیں, تمام رسول خاموش کھڑے ہیں, تمام غوث و قطب قلندر ابدال, تمام مومن مسلمان کافر سب موجود ہیں, سب خاموش ہیں. فرمایا جب سب خاموش اور سوال ہوا لست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, کیا میں تمہارا پالن ہار نہیں ہوں, کیا میں تمہارا خالق و مالک نہیں ہوں. تو فرمایا روحوں میں ایک روح تھی جس نے سب کی رہبری رہنمائی کی. روحوں میں ایک روح ایسی تھی جس نے سب کی بات دستگیری کی, جس نے اس روح نے اس کی سب کی مدد کی. تمام روحوں کو جو خاموش تھی پتہ نہیں تھا جواب کیا دینا ہے, تو جواب میں کہا قالوا بلا شاہدنا, ہم کہتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے بے شک. اب سنیے یہ کہنے والا کون ہے, یہ کہنے والا کون ہے جس نے قالوا بلا شاہدنا کہا. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ خصائص کبریٰ جلد اول صفحہ نمبر 11 پہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جس نے سب سے پہلے قالوا بلا کہا وہ کون تھا, تو وہ کہنے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرماتے ہیں اول من قال بلا, وہ سب سے پہلے قالوا بلا کہنے والے ہم سب کے آقا مولا آمنہ کے لال کملی والے تاجدار تھے. پانی وہ سب سے پہلے کس نے کہا قالوا بلا شاہدنا. تو تفسیر میں آیا کہ سب روحیں خاموش تھی, ہمارے آقا مولا نے کہا قالوا بلا شاہدنا. جب حضور کی زبان سے سنا تو پھر نبیوں نے بھی کہا قالوا بلا, پھر حضور کی زبان سے سنا تو جبریل نے بھی کہا, میکائیل و اسرافیل اسرائیل نے بھی کہا, فرشتوں نے بھی کہا, انبیاء نے بھی کہا, اولیاء نے بھی کہا, ارے مومن مسلمانوں چھوڑو کافر کی روحوں نے بھی کہا, وعدہ اقرار کر لیا. لیکن دنیا میں آ کے اس وعدے کو بھلا بیٹھے قالوا بلا شاہدنا. اور تفسیروں میں حضور سرکار بغداد سے کسی نے پوچھا حضور یہ تو بتائیے کہ جس وقت الست بربکم اللہ نے یہ آواز دی تھی تو آپ کو وہ واقعہ یاد ہے؟ سرکار بغداد نے کہا کیوں یاد نہیں ہے, مجھے بھی آج تک یاد ہے, وہ آواز میرے کان میں گونج رہی ہے الست بربکم کی. میں جواب دینے والے تھا لیکن میرے آنکھ نے کہا بیٹا عبد القادر پہلے نانا کو جواب دینے دو. مولا علی وہ کہتے ہیں آج تک کہ حضور آپ کو یاد ہے؟ آپ نے کہا ہاں یاد ہے, ہم اس مجمع میں موجود تھے. اسی طرح حضرت سہل بن تستری رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا حضور آپ کو یاد ہے کہ آپ اس مجمع میں موجود تھے اللہ کے ولی؟ آپ نے کہا ہاں موجود تھا. ارے تو میری موجودگی بات ہے, وہ آواز بھی یاد ہے, بلکہ میں نے تو اس دن اپنے مریدوں کی روحوں کو بھی دیکھ لیا تھا. حضرت ذنون مصری کہتے ہیں ارے میں بھی اس دن آج تک الست بربکم کی صدائیں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں. تو پتہ چلا جو اللہ کے کامل بندے ہوتے ہیں ان کو وہ وعدہ یاد ہے جو دنیا میں آ کے اس وعدے کو بھول بلا بیٹھے ہیں.
اللہ نے کہا پھر ان کی رہبری رہنمائی کے لیے میں انبیاء کو بھیجوں گا، میں مرسلین کو بھیجوں گا تاکہ ان کو گمراہ ہونے سے بچاؤں۔ لیکن آگے قرآن کہتا ہے ان تقولوا یوم القیامت ان کنا ھذا غافلین، اب قیامت کے دن یہ نہیں کہہ دینا کہ مولا ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی۔ اللہ نے کہا پہلی ہم نے تمہیں گواہی دلوا دی ہے، یہاں تم نے ہماری ربوبیت کو مان لیا ہے، اب دنیا میں جا کے یہ نہ ہو کہ ہمیں چھوڑ کے کسی اور کی تم پوجا، کسی اور کی عبادت کرو گے، اگر جھکنا ہو تو ہمارے آگے جھکو گے۔ یہی آدم سے عیسیٰ تک ہر پیغمبر آ کے یہی درس دیا ہے نا، یہی درس دیا ہے کہ اللہ کے آگے جھکنا ہے۔ جو ایمان لے کے آ گئے وہ کامیاب، جو نہیں لائے وہ گمراہ ہوئے اور جہنم کا ایندھن۔ تو اللہ نے اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری نبی کی امت جہنم میں نہ جائے، تو ان کی رہبری رہنمائی کے لیے اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برکات کو اور آپ سے پہلے انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہدایت پر آ سکیں۔ اب ایک بات سن لیجئے، یہ تو ہو گیا توحید کا جلسہ۔ اللہ رب العزت نے کہا جبریل ایک جلسہ تو ہو گیا توحید کا، اس میں سارے لوگ میرے مدعو کیے تھے، اب ایک جلسہ اور کرنا ہے۔ مولا اب کون سا جلسہ کرنا ہے؟ کہا ایک جلسہ جو ہم نے پہلے کیا وہ توحید کا تھا۔ مولا اب کون سا جلسہ ہے؟ فرمایا جو پہلا جلسہ کیا وہ توحید کا ہے، دوسرا جو جلسہ کروں گا وہ رسالت کا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ میں اپنی طرف سے، میں قرآن سے آپ کو ثابت کروں گا، قرآن سے بتاؤں گا۔ پہلا جلسہ توحید کا، جبریل نے کہا یا رب ذو المنن، مالک مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے پہلے جلسے میں سب کو بلایا ہے تو کیا دوسرے جلسے میں بھی سب کو بلانے کا؟ نہیں، کوئی اور نہیں آئے گا۔ مولا کون کون آئے گا؟ اس میں کہا جبریل تو بھی نہیں آئے گا، جب تو فرشتوں کو سردار نہیں آئے گا تو باقی ملائکہ کی تو گنجائش ہی نہیں۔ کہا تم بھی نہیں آؤ گے۔ مولا پھر کون کون آئے گا؟ فرمایا اس جلسے میں میرے صرف نبی اور پیغمبر اور رسول ہوں گے اور اس جلسے کی صدارت میں کروں گا، باقی میرے تمام نبی اور پیغمبر ہوں گے، وہ اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس جلسے میں تو مولا وہ جو پہلا جلسہ ہے اس میں کیا فرق ہے؟ تو نے اس میں سب کو کیوں نہیں بلایا، پہلے والے میں سب کو بلایا؟ کہا وہ توحید کا جلسہ تھا، یہ رسالت کا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ جب توحید کی باری آئی تو میں نے سب سے اقرار کرا لیا، لیکن رسالت کی جب باری آئی تو اس مجمع میں، اس اجتماع میں، اس جلسے میں چاہتا ہی نہیں کہ وہ لوگوں کو شامل کروں کہ یہاں تو اقرار کر لیں بعد میں جا کے منکر ہو جائیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں سے وعدہ لوں جو دنیا میں جا کے بھی وعدے سے نہ پھرے، اس لیے میں صرف نبیوں کو بلا رہا ہوں۔ اس کی انویٹیشن، اس کا جو خاص انویٹیشن ہے وہ صرف میرے نبی پیغمبر کے لیے، صرف انبیاء آئیں گے۔ تو مولا وہ جلسہ اور اس جلسے میں فرق؟ فرمایا وہ میری توحید کا تھا، یہ رسالت کا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں توحید میری ہو اور اس جلسے میں رسالت میرے حبیب کی ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو جلسہ پہلے والا ہے میری شان کبریائی کا ہے، دوسرا جلسہ میرے مصطفیٰ کی مصطفائی کا ہے، پہلا جلسہ لا الہ الا اللہ کا ہے، دوسرا جلسہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ وہ پہلا جلسہ میری شان دکھانے کا ہے، دوسرا جلسہ میرے حبیب کی شان کو دکھانے کا ہے۔ اب سنیے، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کو جو دوسرا جلسہ ہوا وہ زمین پر ہوا تھا، وہ کس جگہ پہ ہوا؟ تو قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ قرآن کہتا ہے حبیب، پہلے والے جملے میں بھی، پہلی آیت میں بھی کہا تھا کہ اے حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب اللہ نے آدم کی نسل سے ان کی پشت سے ان کی نسل کو ظاہر کیا۔ اب دوسری قرآن پاک کی جو آیت پڑھی یہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 80 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے حبیب یاد کیجئے نا وہ وقت، پتا چلا حضور کو یوں یاد دلایا جا رہا ہے اے میرے نور نظر، تو اپنی نوری نظر سے اس وقت موجود ہو کے یہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا تھا، جو جلسہ ہو رہا تھا، میرے حبیب تو اس کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ اگر حبیب ملاحظہ نہ کرتے تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ نہ کہنا پڑتا۔ اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو، یاد اس کو دلایا جاتا ہے
جس کے سامنے واقعہ ہوا، جو موجود ہو جس کے سامنے ہو واقعہ، اس کو یاد دلایا جاتا ہے۔ ورنہ ایسے کہتے ہیں یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ کیوں؟ اول مخلوق ہیں، اور کائنات میں ابھی ہم اس موضوع کی طرف آئیں گے کیونکہ ہمارا موضوع چلا جائے گا۔ اصل میسج جو دینا چاہ رہا ہوں، تو پہلا جلسہ تو ہو گیا، سمجھ میں آیا۔ دوسرے جلسے میں بھی یاد دہانی کا حبیب یاد کیجئے نا وہ وقت جب ہم نے تمام نبیوں کی روحوں سے عہد لیا، تو یہ عہد یہاں کوئی عالم ارواح میں ہوا ہے، اور اس عہد میں کون کون ہے؟ کہا اس عہد میں صرف اور صرف انبیاء ہیں، کوئی نہیں ہے، تاکہ انکار کرنے والے شامل ہی نہیں رکھے۔ اسے پتہ میری بھی توحید کا اقرار کر رہے ہیں، دنیا میں جا کے منکر ہو جائیں گے، لیکن میرے حبیب کی بات آئے تو میں ایسی جماعت سے وعدہ لوں جو وہاں بھی اور یہاں بھی آ کے اپنے وعدے سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ انبیاء کبھی اپنے وعدوں سے نہیں پھرتے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے کیا کیا؟ نبیوں کی روحوں سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت سے نواز دوں، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت سے نواز دوں۔ اچھا جی، کتاب بھی مل گئی، حکمت بھی دے دی، پھر قرآن کہتا ہے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آئے گا میرا رسول۔ تو اللہ بھی تو آمد کی بات کر رہا ہے، اور ہم بھی آمد کی تو جشن منا رہے ہیں بھائی، ہم بھی آمد کا جشن منا رہے ہیں، اور اللہ بھی تو یہی کہہ رہا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، میرا بھی تو رسول آئے گا، میرا بھی حبیب آئے گا۔ مولا جب آئے گا تو کیا بن کے آئے گا؟ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، میرا جب رسول آئے گا تو اس رسول کی یہ شان ہوگی کہ تم رسولوں کو کتاب میں دوں گا، تم کو حکمت میں دوں گا، تم کو ہر چیز سے میں نوازوں گا، لیکن میرے حبیب کی یہ شان ہوگی۔ مولا تیرے حبیب کی کیا شان ہوگی؟ فرمایا میرے حبیب کی یہ شان ہوگی کہ کتاب و حکمت میں دوں گا، اور تصدیق کی مہر آ کے وہ تمہیں مارے گا۔ ماشاءاللہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں اپنے نئے ساتھیوں کو خاص طور پہ آپ لوگ کی توجہ، بچے تو سنتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے نبیوں سے نبوت میں دوں گا، کتاب میں دوں گا، حکمت سے میں نوازوں گا۔ تو مولا تصدیق بھی تو کر دے گا؟ نہیں، تصدیق میرا مصطفیٰ کے کرے گا، کتاب میں دوں گا، آتھنٹیفیکیشن کی پاور میرے مصطفیٰ کے پاس ہے، آتھنٹک وہ کرے گا کہ یہ کتاب مستند ہے یا نہیں۔ اور سنو، جب میرا رسول آئے گا تصدیق کر دے گا تو مولا اب ہم کیا کریں نبی؟ اب ہم نبیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن کہتا ہے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، آگے قرآن نے کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ اب قرآن کہتا ہے کیا کہ جب میرا نبی آئے گا، جب میرا رسول آئے گا، جب میرا مصطفیٰ آئے گا، جب بھی آئے گا، اس وقت جب آ جائے تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرے نبی کی مدد کرنی ہے، میرے مصطفیٰ کی مدد کرنی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ، اس پر ایمان لانا ہے، وَلَا تَنصُرُنَّهُ، اس کی مدد کرنی ہے۔ مولا تو جانتا تھا کہ جب نبی آخر زمان حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو اس وقت کوئی بھی نبی دنیا میں نہیں ہوگا، کوئی بھی نبی دنیا میں نہیں ہوگا، تو مولا یہ مدد کیسے کریں گے؟ یہ ایمان کیسے لائیں گے؟ اللہ نے کہا یہ بات میں نے ان کے لیے سمجھائی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی مدد نہیں کرتا۔ میں نے بتا دیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ، میں جب یہ کہہ رہا ہوں رب ہو کے کہ میرے نبی جب آئے گا تو تمہیں میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہے، اس پہ ایمان بھی لانا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی مدد کیسے؟ کیا معراج کا واقعہ بھول گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب آقا کی ملاقات ہوئی اور 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، کتنی ہوئی تھی؟ 50 نمازیں، ہلکا سا بیس کھولنا بیٹا، 50 نمازیں فرض ہوئی۔ اس 50 نمازوں میں جب آئے حضور آقا کے ساتھ نیچے لیکن چھٹے آسمان پر مسلم کتنی عطا ہوئی؟ کیا تحفہ دیا؟ کیا 50 نمازیں؟ نہیں یا رسول اللہ واپس جائیے، میری امت 2 ہی نہیں پڑھ پاتی،
تو یہ آپ کی امت کیسے کر پائے گی؟ آپ جائیے۔ حضور نے کہا اچھا۔ حضور چلے گئے، 5 نمازیں کم کریں، 45 لے کر، پھر کہا یا رسول اللہ پھر جائیے۔ میں مختصر، آپ 9 مرتبہ آنا اور جانا، آنا اور جانا، ہر دفعہ 5 نمازیں کم ہو گئی۔ اب مجھے بتاؤ فرض کتنی کی تھی اللہ نے؟ 50، اور ہر پھیرے کے اندر 9 چکر لگے، 5 نمازیں کم ہوئی، 45 کم ہو گئی۔ صحیح؟ تو یہ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام اس دن کام آئے یا نہیں؟ دنیا میں تھے نہیں، لیکن اس کے باوجود کام آئے۔ ورنہ جو کہتے ہیں بھائی انبیاء سے مدد، تو کہا پھر 50 نماز پڑھو 50 نمازیں۔ تو 5 میں شامی کباب کا یہ حال ہو جاتا ہے، تو پھر 50 نمازوں میں تو اللہ ہی حافظ ہے، امت یہی نہیں پڑھی۔ تو لیکن سنو، 50 نمازیں اللہ نے فرض کی۔ موسیٰ علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا میں موجود نہیں تھے، لیکن آپ باطنی طور پر عالم ارواح میں حضور کی ملاقات جب ہوئی ہے، جسمانی ملاقات ہوئی ہے روح کے ساتھ، کیونکہ نبی مرتا نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجئے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہے، اللہ نے ان کو زندگی دی ہے۔ صحیح سنن نسائی شریف کی حدیث ہے، ان نبی اللہ حج فی قبرہ، نبی اپنی قبر میں حیات ہوتا ہے، اللہ اس کو رزق دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں جب شہید نہیں مرتا تو شہید سے زیادہ بڑا درجہ تو میرے آقا مولا کا ہے، انبیاء کا ہے۔ تو سن لو، تو کام آئے یا نہیں؟ پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام کام آئے، لیکن کہا حضور اور ایک دفعہ چلے جائیے، کم ہو جائیں گے۔ حضور نے کہا مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ نے کہا حبیب 45 نمازیں ہم نے کم کر دی، سن لیجئے، آپ کے رب نے تو 50 ہی فرض کی تھی۔ آپ کی امت میں جو شخص 5 نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے یا 5 وقت کی نماز پڑھے گا، ہم اس کو نماز کا ثواب 50 نمازوں کا ہی دیں گے۔ تو اللہ بھی اپنی بات پہ برقرار، حضور کا چہرہ دیکھ کے۔ لیکن یہ آنے اور جانے میں موسیٰ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اصل تو بات یہ تو پوچھو، موسیٰ علیہ السلام کا کیا فائدہ تھا جو حضور کو بار بار روکتے تھے اور پھر بھیج دیتے، پھر آتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی تمنا تھی، کیا کہا قرآن نے؟ اس تمنا کا اظہار کیا، رب ارنی انظر الیک، اے میرے مولا میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو ہم کو نہیں دیکھ سکتا۔ ارے وہ تمنا، وہ جو تجلی دکھائی تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ 300 آدمی بنی اسرائیل کے جو اس وقت کے اولیاء تھے ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے، وہ 300 آدمی تجلی الہی سے مر گئے، بعد میں رسول صاحب کی دعا سے زندہ ہوئے اور سب کے سب ولی بنے۔ لیکن سنیے، کہ موسیٰ تم ہم کو نہیں دیکھ سکتے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا فائدہ؟ فرمایا جو حضور جاتے تھے اور آتے تھے تو ہر دفعہ حضور کی آنکھوں میں ایک جلوہ ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار حضور کی آنکھوں میں وہ جلوہ رعنائیت فرما رہے تھے۔ پانی نکالو۔ سنیے، یہاں بات کلیئر ہو گئی۔ پہلا جلسہ توحید کا، دوسرا رسالت کا۔ کتاب و حکمت دے دوں پر اس پہ ایمان بھی لانا ہے، تصدیق کرے گا، اس کے بعد اس پر ایمان اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب آگے قرآن کہتا ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ اب آپ غور کیجئے گا، میں بات کروں لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُوا قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ اب اللہ کہہ رہا ہے وعدہ کرو، اقرار کرو، جو اس کام کا بھاری ذمہ تم اٹھانے والے ہو، نبیوں سے کہہ رہا ہے اس بھاری کام کی ذمہ داری جو اٹھا رہے ہو، اس پہ وعدہ کرتے ہو، اس ذمہ داری کو اٹھاتے ہو۔ انبیاء نے کہا قالوا اقرنا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس وعدے سے پھریں گے نہیں، ذمہ داری کو اٹھائیں گے۔ اللہ کہتا اچھا اچھا ہو گیا معاملہ، ہاں قالوا فشہدوا، اب ایک دوسرے پہ گواہ ہو۔ اب نبی کا وعدے سے مکرنے والے تھے، یا آپ کے علاقے کا کونسلر کوئی ہے کہ ووٹ لینے سے پہلے کچھ اور ہو اور ووٹ لینے کے بعد آپ کو پہچانے نہیں، وہ انبیاء ہیں، وہ مکرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اتنی باتوں کے باوجود لام کے ساتھ لام کی تاکید، لَتُؤْمِنُنَّ لَتَنْصُرُنَّهُ، بار بار تاکیدوں کے ساتھ ذمہ داری اٹھانے کے بعد پھر کہتا ہے اب ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ۔ اے آدم تو شیس پر گواہ ہو جا، اے شیس تو نوح پر گواہ ہو جا، اے نوح تو ادریس پہ گواہ ہو جا، اے ادریس تو
حضرت ابراہیم پر گواہ ہو جا، اے ابراہیم تو لوط پر گواہ ہو جا، اے لوط تو اسماعیل پر گواہ ہو جا، اے اسماعیل تو اسحاق پہ گواہ ہو جا، اے اسحاق تو یعقوب پر گواہ ہو جا، اے یعقوب تو یوسف پر گواہ ہو جا، اے یوسف تو کس پر گواہ ہو جا؟ یوسف تو یہونا یوشع بن نون پر گواہ ہو جا، اے موسیٰ پر گواہ ہو جا، اے موسیٰ تو ہارون پر گواہ ہو جا، اے ہارون تو یوشع بن نون پر گواہ ہو جا، اے یوشع بن نون تو حزقیل پر گواہ ہو جا، اے حزقیل تو یحییٰ پر گواہ ہو جا، اے یحییٰ تو عیسیٰ پر گواہ ہو جا۔ اب نبی ایک نبی پر گواہ بنتا جا رہا ہے، یہ گواہیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اللہ کہہ رہے آدم تو شیش پر گواہ بن گیا، شیش تو اس پہ گواہ بن گیا۔ ہر نبی ایک دوسرے نبی پر گواہ جب بنتا جا رہا ہے، اس مجمع میں کتنے انبیاء تھے؟ 1,24,000 کم و بیش۔ تو پتہ چلا ہر نبی کے اوپر 1,23,999 گواہ تھے۔ ارے یہ کتنی بڑی گواہی تھی کہ اللہ کو اپنے حبیب کی آمد کے لیے اتنی بڑی گواہی کی ضرورت پڑی، اتنی بڑی گواہی کی ضرورت۔ ارے 2 4 5 نہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء سب سے کہا ایک دوسرے پہ گواہ بنو۔ اچھا جی گواہی دے دی، مولا گواہی ہو گئی، بس کہا نہیں، قالو فشہدو، اب ایک دوسرے پہ گواہ بن گئے، ہاں ایک گواہی باقی ہے۔ اب انبیاء ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ اب کس کی گواہی باقی ہے؟ کہا خود مجھ رب ذوالجلال کی گواہی باقی ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے اب میری گواہی باقی ہے۔ کیا مقصد؟ قالوا فشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اب تم تمام نبیوں نے جب وعدہ کر لیا تو تمہاری گواہی کے ساتھ میری بھی گواہی کو شامل کرو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اچھا سنو، نبی مکرنے والے تو نہیں تھے نا، لیکن جب رب کائنات اپنے پیارے نبی کو نہیں چھوڑ رہا تو آپ کو مجھے کیا چھوڑ دے گا بھائی؟ اللہ کہہ رہا ہے فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ حالانکہ نبی منکر نہیں ہے، نہ وعدہ خلاف ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اے میرے پیغمبرو، اب جس نے اس وعدے سے منہ پھیرا تو ہم اس کو فاسقین کی جماعت پہ کھڑا کریں گے۔ نبیوں سے کہہ رہا ہے، حالانکہ نبی جانتے ہیں، لیکن آپ سنیے، یہ تو 2 جلسے میں نے بیان کر دیے قرآن و حدیث سے، لیکن اب سنیے، یہاں بہت سارے حضرات ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آیا، کیونکہ اب تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا، میری بھی ہمت جواب دے گئی ہے، لیکن حضور کا ذکر انشاءاللہ ہمارے اندر چاشنی بھی پیدا کرتا ہے، طاقت بھی پیدا کرتا ہے، یہ ایمان کی حلاوت ہے ہماری۔ اب سنیے، ہر نبی نے حضور کا میلاد بنایا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے میلاد نہ بنایا ہو۔ ماشاءاللہ اگر کوئی کرسچن آپ اس سے جا کے پوچھے اتوار کے دن تم لوگ جو چھٹی ہوتی ہے تمہارے لیے اتوار کا دن عید کا دن ہے، اس کی وجہ کسی کرسچن سے جا کے پوچھو تو وہ کہے گا اس لیے ہمارے یسوع مسیح کے اوپر اس دن آسمان سے ایک دسترخوان اترا تھا۔ کیا اترا تھا؟ آسمان سے ایک دسترخوان اترا تھا۔ قرآن نے سورہ مائدہ آیت نمبر 114 میں اشارہ دیا، قرآن کہتا ہے کیا؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اپنے حواریوں کے ساتھ مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ آسمان سے ایسا دسترخوان اتار، بروز اتوار کی بات نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اتوار کے دن دعا کی، اے اللہ آسمان سے ایک ایسا دسترخوان اتار جو تیری نعمتوں سے بھرا ہو، اور جب وہ اتر جائے تو وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو، ہمارے اگلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آسمان سے جس دن دسترخوان اترے عیسائی قوم اس دن عید کا دن منائے، اور قرآن اس کو کہتا ہے عید الاولنا وآخرنا، وہ عید کا دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کو لیے عید کا دن بن جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا حضور کی ذات اس دسترخوان سے بھی کم ہے جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے؟ اور ایک دسترخوان اترے تو وہ عید کا دن ہو جائے، اور جس کو اللہ نے کہا کیا وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ کے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ بچوں سے بولو کھانے کی تیاری کریں، فاتحہ یا
اس کو محسن کو بول دو، محسن کو بول دو۔ تو کیا حضور کی ذات، ہم غلام ابن غلام، ہماری تو زبان بھی نہیں، لیکن آپ بتائیے ایمانداری سے اپنے ایمان سے بتائیے، وہ عید کا دن منائے جس دن دسترخوان اترے نعمتوں سے، اور وہ اترا اتوار کے دن تھا، لیکن آج تک عید مناتے اتوار کے دن، کیوں؟ کہ بھائی ایسٹر کے دن ہمارے جو بھی دن ہے یہ اس لیے کہ اس دن آج دن آسمان سے دسترخوان اترا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، جس دن آسمان سے دسترخوان اترے تو اس دن عید کا دن ہو، صحیح ہے؟ تو حضور کی ذات کو اللہ کہتا ہے وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمان سے بچاؤ، سارے جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے، آپ کو اور ہم سب کو اللہ نے پوری کائنات میں ہر انسان کو کسی بھی رنگ و نسل کا ہو سب کو نعمتوں سے مالا مال فرمایا نہیں فرمایا؟ آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ پیر دیے، جسم دیا، لیکن اتنی چیزیں نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ فری میں آکسیجن استعمال کر رہے ہیں آپ، اگر بیمار ہو جائے سلنڈر استعمال کریں پتہ چل جائے آپ کو، اور فری میں کروڑوں اربوں خربوں کے قریب جو آکسیجن سب لوگ یوز کر رہے ہیں، تو کس کس نعمت کو آپ اس کا شکر ادا کریں؟ اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن آپ سنیے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ اے میرے بندے تجھے آنکھ دی تو میرا احسان مان، اے بندے تجھے کھانے پینے کو دیا میرا احسان مان، اے بندے تجھے رہنے کے لیے گھر دیا میرا احسان مان، تجھے فلاں نعمت دی احسان مان، فلاں چیز دی احسان مان نہیں۔ لیکن ایک مقام پر اللہ کو بھی احسان جتانا پڑ گیا۔ مولا تو خود کہتا ہے کہ احسان جتلانا یہ تیری شان نہیں، کا بات ایسی ہے اس لیے احسان جتانا پڑ رہا ہے۔ مولا بات کیا ہے؟ فرمائے جو نعمتیں دی تو کسی کے صدقے دی اس لیے نہیں جتایا، لیکن جس نعمت کو بنا کے بھیجا اب بات اس کی ہے، تو لہٰذا اس لیے اس کا اگر میں ذکر نہ کروں تو تم اس کو عام نعمت نہ سمجھ لینا، اس لیے جو نعمتیں دی وہ تم کو چھوڑ دی۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یہ ضرور کہا، لیکن فرمایا احسان نہیں جتایا۔ قرآن میں صرف ایک مقام ہے جہاں اللہ کو بھی احسان عظیم جتانا پڑ گیا۔ وہ احسان کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان کو اپنا محبوب اپنے رسول عطا فرما دیا۔ اس کو عام نعمتوں کی طرح نہ سمجھ لینا، یہ تو کسی کے چہرے کی اترن ہے جو تمہیں دے دیتا ہوں، یہ کسی کے قدموں کا صدقہ ہے جو تمہیں عطا کر دیتا ہوں۔ اگر کملی والا نہ ہوتا، اللہ کہتا ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، نعمت و دور کی بات، یہ زمین و آسمان عرش و کرسی پر سب کوئی چیز پیدا نہ کرتا یہاں تک کہ اپنے آپ کو رب ظاہر نہ کرتا، یہ تب حدیث قدسی ہے۔ اور سنو یہ حدیث قدسی میں آیا ہے، ٹائم نہیں ورنہ حدیث قدسی بھی بیان کر دیتا میں، لیکن سن لیجئے کنتم کنزا مخفیہ، اللہ تو کہہ رہا ہے میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فحببتا، بس مجھے چاہت ہو گئی۔ یہ چاہت کس سے ہوئی؟ یہ محبت کس سے ہوئی؟ حدیث قدسی کنتم کنزا مخفیہ، اللہ کہہ رہا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فحببتا، بس مجھے چاہت ہوئی۔ یہ چاہت کس سے ہوئی؟ تو فرمایا فحببت عن خلق فلقت خلقا، بس میں نے اپنی معرفت اور اپنی پہچان کے لیے ایک ایسی مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ فرمایا فَعَرَفُونِي، کہ جس نے مجھ کو مجھ ہی سے پہچانا، جس نے مجھ کو مجھ ہی سے پہچانا۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ عارفوں کی بات ہے۔ فرمایا اس نے مجھ کو مجھ ہی سے پہچانا۔ تو بہرحال سامعین ذی وقار، سب سے بڑی نعمت حضور ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ کے ذریعے آپ کی کوئی چیز نہ ملتی۔ یہ جو کچھ کائنات میں نعمتیں ہیں یہ سب قبلی والے کا صدقہ ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جشن کرو، سب کچھ کرو، کچھ کہتے ہیں بھائی کیا ضرورت ہے اتنا خرچہ کرنے کی آپ، ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے خرچے پہ تمہیں تکلیف اٹھتی ہے، ہم حضور پہ پیسہ لگائیں تکلیف تمہیں اٹھتی ہے، ہم حضور کا جلوس بنائیں تکلیف تمہیں اٹھتی ہے، چراغاں ہم کریں تکلیف تمہیں اٹھتی ہے۔ بھائی اپنی تکلیف کتنی ہے یہ بتا دو۔ کہا ہماری تکلیفیں بہت ہیں، دیکھو سب کچھ کرو زیادہ ذکر نہ کرو۔ اچھا تمہارے دارالعلوم کا جشن ہو تو وہ جائز ہے،
تمہارے دارالعلوم کا جشن ہو تو جائز ہے، تمہارے مدرسوں کا جشن ہو تو جائز ہے، تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو تو مٹھائی لڈو بانٹو، جائز ہے۔ سال ایک گزرنے کے بعد شادی کی سالگرہ بیوی کو راضی کرنے کے لیے تو جائز ہے، لیکن حضور نہیں، قرآن میں نہیں ہے، نہیں حدیث میں نہیں ہے۔ تو بھائی قرآن و حدیث میں اللہ نے تمہیں کب مخاطب کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے تمہیں کب مخاطب کیا ہے؟ اس نے تو بات ہی اپنے بندوں سے کی ہے، اس نے تو بات یہ کی ہے۔ بھائی جب میرا جلسہ ہو رہا تھا تو اس میں تو کچھ انکار بھی کہ مجھے پتہ ہے جا کے دنیا میں انکار کر دیں گے، تو جلسہ توحید میں، لیکن جلسہ رسالت میں رکھا ہی نبیوں کو تھا کہ انکار نہ ہو، میں سننا ہی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کہ رب کائنات جانتا میرا دلارا کون ہے، میرا دلبر کون ہے، میرا محبوب کون ہے۔ ارے جس کے چہرے کی خدا قسمیں کھاتا ہو، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے محبوب تیرے چہرے والضحیٰ کی قسم، کہیں کہتا ہے واللیل اذا یغشیٰ، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، جس کے سینے کی قسم کھاتا ہو، الم نشرح لک صدرک، پھر جس کی زبان کے لیے اللہ کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے نبی کی زبان کی بھی اللہ کیسی شان بیان کر رہا ہے۔ ارے تم اپنی بات کرو، ارے ہر نبی اپنی مرضی کے مالک ہیں، نہیں، ہر نبی اللہ کی وحی کے ماتحت ہے، جو حکم ہوتا وہی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے صرف حضور کے لیے فرمایا، کیا فرمایا؟ میرے نبی کی تو یہ شان ہے، تو یہ اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں، اپنی خواہش سے بات بھی نہیں کرتا، یہ تو جب بھی بولتا ہے وہ میری طرف سے وحی الہی ہوتی ہے یا نہیں ہے؟ ارے تم چل کے جاؤ، تمہارا آنا جانا کوئی اہمیت نہیں، میرا نبی چلے تو اللہ قدموں کی قسم کھاتا ہے۔ یہ دیکھو، آؤ قرآن اٹھاؤ، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی۔ مولا تو نے شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ اس لیے کہ وہاں زمزم ہے، کہا نہیں، وہاں حجر اسود ہے، کہا نہیں، وہاں کعبۃ اللہ ہے، کہا نہیں، مولا پھر حتیم ہے، کہا نہیں، پھر صفا مروہ ہے، کہا نہیں، وہاں مطاف ہے، کہا نہیں، مولا پھر کیا ہے؟ 70,000 یا 70 نبی جو مقام مطاف کے اندر مدفن ہے، کیا اس وجہ سے؟ کہا نہیں، مولا پھر وجہ کیا ہے؟ جب کعبہ اتنی شان والا ہے، حجر اسود اتنی شان والا ہے، مقام ابراہیم اتنی شان والا ہے، جب اتنے مقامات ہیں تو تو کہہ رہا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی۔ مولا اس کی قسم کیوں کھائی؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ حبیب، میرا حبیب یہاں رہتا ہے۔ مجھے اس شہر مکہ کی یوں قسم ہے کہ حبیب تو وہاں رہتا ہے، موالد ولد، اور اس لیے موالد ولد اس لیے کہ تیرے ماں باپ یہاں رہتے ہیں، بعض جگہ پہ کہ تیرے ماں اجداد یہاں رہتے ہیں۔ اب بہرحال پتہ چلا میرا نبی اگر مکہ میں قدم رکھے تو مکرمہ ہو جائے، میرا نبی مدینے میں قدم رکھے تو منورہ ہو جائے، ہے یا نہیں ہے؟ جہاں حضور قدم رکھے تو اللہ تو، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی آپ کے ذوق کو دیکھ کے، وہ کیونکہ میرا بھی دل چاہ رہا ہے آپ کا بھی، جو حضور کے عشق میں جو بات کی جائے کم، اور ایک آنسو بھی اگر نکل گیا یقین کیجئے آخری 2-3 باتیں، پھر اس کے بعد ہماری یہ محفل اختتام پہ پھر لنگر ہم کھائیں گے، صلاۃ و سلام پڑھیں گے، سن لیجئے۔ امام علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تفسیر روح البیان میں ایک روایت نقل کرتے ہیں حدیث کو، وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اب حضور کی شان کو سمجھے کہ جبریل آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ سلام ہو، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، سلام کا جواب کہتے ہیں جبریل یہ بتاؤ اللہ سے جا کے پوچھ کے آؤ، یا رسول اللہ کیا؟ یہ پوچھ کے آؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے حبیب کا مقام کیا ہے۔ جبریل بھی سچے عاشق ہیں، فرما بردار، فوراً اڑ کے گئے،
سلام کیا کا جواب دینے کے بعد کہا مولا تیرے محبوب نے ایک سوال کیا ہے اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تیرے حبیب کا مقام تیری بارگاہ میں کیا ہے. وہاں سے جواب لیا آ گئے. جب آئے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ نے جواب بھیجا. کیا جواب دیا ہے؟ فرمایا اللہ نے جواب دیا ہے میرے حبیب کو جا کے کہہ دے اے حبیب کائنات میں ہر چیز کی ایک سمت ہے, میں نے ہر چیز کے لیے ایک سمت بنائی ہے, اس دنیا کو میں نے ایک سمت کے اندر کیسے رکھا؟ تو فرمایا پوری کائنات کے اندر میں نے ہر جگہ پہ ایک سمت بنائی. اس کائنات کے اندر میں نے انسانوں کے لیے فرشتوں کے لیے کعبۃ اللہ شریف کو ایک سمت بنا دیا, ایک قبلہ بنا دیا. تو فرمایا ہر سمت کے لیے ایک قبلہ ہے. اور وہ سمت کیا؟ جیسے بیت اللہ شریف ہے, بیت اللہ شریف ہے, یہ کیا ہے؟ ہمارا قبلہ ہے. تو فرمایا یہ انسانوں کو قبلہ ہے. فرشتے بھی آ کے یہاں طواف کرتے ہیں. اسی خانہ کعبہ کے اوپر ایک بیت اللہ شریف اور ہے جس کے بیت المعمور کہتے ہیں, وہ بھی کعبے کی طرح ہے. اس کا بھی عرش کے نیچے ہے اور فرشتے وہاں بھی طواف کرتے ہیں. تو ایک قبلہ وہ ہے, ایک قبلہ یہ ہے, آسمانی مخلوق کا قبلہ وہ, زمین کی مخلوق کا قبلہ یہ. اے حبیب آپ جانتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا مقام میری بارگاہ میں کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ کہہ رہا ہے ہر ایک کا ایک قبلہ ہوتا ہے. میرا حبیب میں تیرا قبلہ ہوں, تو میرا قبلہ ہے. اللہ اکبر و کبیرہ والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اے حبیب ہر چیز کا ایک قبلہ ہوتا ہے. تیرا قبلہ میں ہوں اور میرا قبلہ تو ہے. میں تیری طرف دیکھتا رہتا ہوں, تو میری طرف توجہ رکھ. قرآن نے کہا وتوکل عزیز الرحیم, اسی پر کامل بھروسہ کیجیے جو بڑا رحیم رحم فرمانے والا ہے. الذی یراک حین تقوم, اے حبیب آپ کی تو یہ شان ہے کہ زمین پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں, آسمان سے آپ پر اب آپ کو تکتا رہتا ہے. الذی یراک حین تقوم, جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو میں آپ کو تکتا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. پھر آگے کہتا ہے وَتَقَلُّبُنَا فِي السَّاجِدِينَ, اور میں آپ کو تب بھی دیکھتا رہتا ہوں جب آپ سجدوں میں. اس کی تفسیر کچھ اور ہے, بہرحال اس طرف نہیں جا رہے. فی الحال آخری بات, یہ میلاد شریف ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا, اس لیے کہتا ہوں اپنے گھر میں تھوڑا سا کرو, ضرور کرو. اور یہ کوئی میں قصے کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں, ایسے ایسے محدثین ہیں جن کو آپ کاٹ نہیں سکتے. امام ابن جوزی پڑھیے ذرا میلاد النبی کا رسالہ, وہ صفحہ نمبر 40 پہ کیا لکھ رہے ہیں. امام جلال الدین سیوطی شافعی کو پڑھے, بڑے بڑے محدثین کو پڑھے. لوگ کہتے ہیں صحابہ نے تو ملا, ارے بھائی صحابہ نے اپنے حساب سے بنایا. ہم تو آج لائٹیں جلا کے قندیلیں جلا کے شمع جلا کے محبت میں حضور کا میلاد کرتے ہیں. صحابہ نے کہا ہم نے تپتے ہوئے ریگستانوں میں گردن کٹا کے حضور کا میلاد کیا. ارے تم تو صرف یہاں لائٹیں جلاتے ہو, ہم نے تپتے ہوئے ریگستان میں اپنی کمروں کو تپایا ہے. کوئی پوچھے حضرت خبیب سے, کوئی پوچھے بلال حبشی سے کہ تپتے ہوئے ریگستان میں تڑپ رہے نہیں تڑپ رہے. وہ کہہ لیں تم اس کی بات کرتے, ہم نے تو گردن کے ناموں پہ کٹوائی ہے. جدھر حضور نے کہہ دیا ان سے چل پڑے. اگر حضور نماز کی حالت میں قبلہ تعین تبدیل کر دیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں, جس طرف حضور ہے ہم اس طرف ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ تو پتہ چلا صحابہ نے بتایا اور عملی طور پر بتایا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن میں نہیں, حدیث میں نہیں, صحابہ نے میلاد نہیں ملایا, ان سے پوچھو جب حضور وضو کر رہے ہیں, جو وضو کا پانی بچ رہا ہے, یہ نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں حضور نے کہا جب میں وضو کر لوں میرا پانی بچے تو تم آپس میں تبرکاً بانٹ لیا کرو. نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں. حضور نے کہا جب میں کلی کر کے پھینکوں تو یہ نہیں کہ اپنے ہاتھ میں لے لو. حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں ناک کو اگر چھڑکوں, ریخنی نکالوں تو تم لے کے چاٹ لو. اگر حضور کہیں کہ میرے بدن مبارک کا کوئی خون نکالے تو وہ کہیں کسی صحابی کو, حضرت علی کے لیے حضرت زبیر یا حضرت طلحہ بن زبیر یا عبداللہ بن زبیر کسی کہا جاتا ہے, حضرت طلحہ بن زبیر سے کہ اس کو باہر پھینک دو. وہ گئے جیسے مولا علی کا کہ حضور نے اپنی کمر پہ حجامہ کروایا, خون نکلوایا, پیالہ میں دیا, کہ علی جاؤ اس کو باہر دفنا دو کہیں. مولا علی گئے, جگہ دیکھی ادھر ادھر, وہ بھی مولا تھے. اور بنانے والے ان کو مولا کون تھے؟ جو من کنتم مولا فہذا علی مولا. ان کو مولا کسی مولوی نے نہیں, ان کو مولا رسول اللہ نے بنایا تھا, اللہ نے بنایا تھا. سنے پیالہ لے کے گئے,
دیکھا جگہ دیکھی, آ گئے. حضور نے دیکھا پیالہ اتنی بہترین طریقے سے صاف. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. کہلے علی خون کو کہاں رکھا؟ کہلے یا رسول اللہ اس کے بہترین مقام پہ رکھ دیا. کیا مقصد؟ کہلے یا رسول اللہ میں نے ادھر دیکھا ادھر مجھے سے بہترین جگہ تو وہ خون میں ہی پی گیا. فرمایا قیامت تک علی بریہ بلکہ علی تجھے زندگی بھر کبھی پیٹ کی تکلیف نہیں ہوگی. تو اب ایک بات بتاؤ, اس بات سے ایک بات پتہ چلی کہ جو تبرکاً کام ہوتے ہیں شریعت میں. صحابہ سے پوچھا صحابہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے کہا بھائی نہ قرآن سے سیکھا نہ حدیث سے سیکھا, یہ ہمارے عشق کا وجدان تھا, ہم نے اپنے وجدان سے سیکھا ہے. ہم حضور سے ایسی محبت کرتے کہ حضور جس طرح تھوکنا چاہتے ہم اپنے چہروں کو آگے کر لیتے, اپنے چہروں پہ آپ کے لہب دہن کو مل لیتے, پانی کلی فرماتے تو لے کے پی لیتے. اگر دوسرے صحابی کو نہیں ملتا وہ دیوانہ ہو جاتا, وہ کہتا دکھاؤ جن ہاتھوں سے تمہیں حضور کے کلی کے پانی کو لیا تم پی گئے تو لاؤ وہ ہاتھ. وہ کہتا بھائی میں نے تو پورا صاف کر لیا بدن پہ. اچھا لاؤ وہ ہاتھ سے دوسرا صحابی اپنے ہاتھ کو مل رہا ہے, اپنے چہرے پہ سینے پہ مل رہا ہے. حضور تھوک رہے ہیں تو وہ اپنے پل لے رہے ہیں, کھا رہے ہیں, بچا رہے ہیں. اگر نالے یہ دیکھیے کہ یہاں تک کہ اگر حضور کے کیسے مبارک تشریف آ رہے تو اس میں بھی لوٹ مار مچ رہی تھی. وہ مجھے ملے, حضور کے ایک دیے وہ بھی ختم, یہ ادھر ختم. تو صحابہ آپ نے کیا انہوں نے کہا بھائی یہ عشق کا سودا ہے, عشق میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی. اور حضور نے منع بھی نہیں کیا, حضور نے منع نہیں کیا کیونکہ حضور جانتے تھے یہ میرے عاشق ہیں, اور جب میرے عاشقوں کا یہ عالم ہے تو ان کی سنت آگے آنے والے لوگ ادا کریں گے. ہمیں سیدہ صدیقہ اکبر نے سکھایا ہے نا, حضرت فاروق نے سکھایا, تو یہ سب نے کس نے سکھایا؟ انہی ہستیوں نے سکھایا. تو ایک بات سنو, آخری بات, حضور کی ولادت کی خوشی. اب آپ لوگ تو سنتے ہی رہتے ہیں, کچھ لوگ تو اس سے بھی بدتر ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابو لہب اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا, کفر پہ مرا, لیکن مرنے کے بعد خواب میں اس کو دوسرے بھائی حضرت عباس نے خواب میں ہی دیکھا تھا نا, اور یہی دیکھا کیا ہوا. اس کو امام بخاری نے جلد 2 صفحہ نمبر 764 پر روایت کیا اس حدیث کو. امام قسطلانی نے, علامہ امام بدر الدین عینی نے اپنی عمدۃ القاری میں, فتح الباری میں مختلف آپ دیکھیں تو اس میں سب یہ موجود ہیں. کہیں 20ویں جلد میں ہے, کہیں 9ویں جلد میں ہے, لیکن آپ اٹھائیں تو موضوع یہی ہے کہ ابو لہب مر گیا, مرنے کے 1 سال بعد خواب میں دیکھا, پوچھا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہا بہت کٹائی ہو رہی ہے, بہت تکلیف میں ہوں, تم سے رخصت ہونے والا اچھا کام نہیں مل رہا مجھے, بہت تکلیف کے عالم ہوں. اچھا بس پیر کے دن فائدہ ہوتا ہے, پیر کے دن تو کافر کو فائدہ. بھائی شریعت تو یہ کہتی ہے کافر کتنے ہی اچھے کام کر لے اس کو ثواب نہیں ملتا, تو مرنے کے بعد قبر میں کیسے فائدہ؟ کہنے لگا بھائی بات یہ ہے کہ میری ایک لونڈی غلام تھی جس کا نام سہیبہ تھا, میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, جب میرے یہاں بھتیجے کی ولادت ہوئی اس لونڈی غلام باندی نے آ کے مجھ سے کہا ابو لہب مبارک ہو, تیرے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے, محمد نام ہے. کہلے میں بیٹھا تھا, میں نے 2 انگلیاں اٹھائیں, کہا جب تجھے میں نے اپنے بھتیجے کی ولادت خوشی میں آزاد کیا. اب کیا کیا؟ آزاد کیا. آزاد کرنے والا کافر جس کی وعید میں قرآن کی تبت یدا نازل ہوئی, ہر وقت اس پہ لعنت پڑتی ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے میں نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا جا آزاد کیا. تو کہہ رہا پھر کہہ رہا پورے ہفتے عذاب ہوتا ہے, فل ٹائم ٹھکائی ہوتی ہے میری, لیکن پیر کا دن آتا تو میں سیراب کیا جاتا ہوں. بولو بھائی تجھے کیسے سیراب ہوتا ہے؟ کہہ رہا انہی 2 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں جب پیر کا دن آتا ہے. میں ابو لہب اپنی قبر میں ان پانی کے چشموں کو اپنی منہ میں لے لیتا ہوں, اس سے میری پیاس بجھ جاتی ہے, اور جو پورے ہفتے کا عذاب ہوتا ہے پیر والے دن عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. حضرت محقق شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث نے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ اس بات سے پتہ چلا کہ اگر کافر حضور کی ولادت کی خوشی میں ایک لونڈی غلام کو آزاد کرے تو اللہ اس کو قبر میں اجر و ثواب دے, تو اگر کوئی مومن مسلمان حضور کی ولادت کی خوشی میں کوئی محفل کرتا ہے, چراغا کرتا ہے, خوشی کا اظہار کرتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو انعام و اکرام و ثواب سے نہ نوازے؟ تو بھائی آخری بات وہ جو میں حدیث کی طرف آ رہا تھا, اور ہماری محفل کی آخری بات جو سب سے اہم بات ہے, آپ کو پتہ ہے میلاد منانے سے کافروں کو ایمان مل جاتا ہے. آپ کو دیکھنا ہو یقین آئے,
حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ کی رسالہ میلاد النبی جو ہے اس کے صفحہ نمبر 40 کا آپ دیکھیں، تذکرۃ الواعظین کے اندر آپ اٹھا کے دیکھیں، علامہ محمد جعفر قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے تذکرۃ الواعظین، اس کی صفحہ نمبر 319 کو اٹھا کے دیکھیں۔ اسی طرح حضرت امام جلال الدین کی اسی طرح حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے جامع الجوامع، اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت اسماعیل بن واحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عراق کے اندر ایک بہت بڑا تاجر تھا جو سوداگری کرتا تھا، پورے سال جو اس کو پروفٹ ہوتا، منافع ہوتا، وہ جوڑتا رہتا، جیسے ہی 12 ربیع الاول آتی تو وہ اپنے منافع سے بہت بڑا میلاد کرتا، عراق میں اتنا بڑا میلاد کرتا، اور اس میں طرح طرح کے کھانے لوازمات پکاتے، علماء کو مشائخ کو لوگوں کو دعوت دیتا اور لوگ اس میں جمع ہوتے، کھاتے پیتے۔ اس کے بالکل برابر والا گھر ایک یہودی عورت کا تھا، ایک یہودی آدمی کا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا یہ ہر سال مسلمان یہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی وجہ یہ ہے کہ ان کے نبی 12 ربیع کو پیدا ہوئے تو یہ خوشی میں ان کے لیے یہ سب اہتمام کرتا ہے، گلی خوشبوئیں جلاتا ہے، قندیلیں جلا رہا ہے، طرح طرح کے کھانے پکا رہا ہے، دنیا آ رہی ہے، ضیافت کا اہتمام ہے، لوگ کھا کھا کے جا رہے ہیں۔ جناب کتنا اچھا مذہب ہے ان کا، اور ان کے کیا نبی کی شان ہے کہ ان کو امتی دیکھو اپنے نبی کے لیے کیسے سجا رہا ہے۔ اب میاں بیوی کی بات ہوئی، رات ہوئی، وہ عورت دل میں خواب میں سوچتی سوچتی کہہ لیں گی کیا جن کے لیے میلاد کرتا ہے کیا وہ اس میلاد میں آتے بھی ہیں یا نہیں؟ کیا یہ حضور کی بارگاہ میں جو کرتے ہیں یہ پہنچتا بھی ہے یا نہیں؟ تو وہ عورت، یہودی عورت، اسی خواب کے اندر یعنی اسی نیند کے اندر سو گئی، اس تمنا کے اندر کہ ان کا مذہب کتنا اچھا، اپنے نبی کا جشن مناتے ہیں، سو گئی۔ سوتے میں خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک حسین و جمیل گورے چٹے رنگت والی ہستی آئی ہے جن کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، آگے پیچھے نورانی شخصیات ہیں، ان کی ایک سواری آئی، وہ سواری سے اترے۔ وہ یہودی عورت کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ کہاں جا رہے، میں بھی پیچھے پیچھے، تو میں نے دیکھا کہ جس گھر میں میلاد ہو رہا تھا حضور اسی گھر میں چلے گئے۔ یہ قصے کہانی نہیں سنا رہا ہوں، کتابوں کے حوالے بھی دیے، لائیو جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ اندر گئے، جب اندر سے واپس آئے تو وہ یہودی عورت کہتی ہے میں نے دیکھا آگے پیچھے نورانی حصار ہیں، بڑی بڑی ہستیاں ہیں، تو میں نے ایک بزرگ سے کہا یہ کون ہے؟ یہ جو بھائی امام الانبیاء ہیں، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس نے کہا اچھا اگر میں تمہارے نبی کو سلام کروں تو جواب دیں گے؟ کہہ لیں گے یہ رحمت للعالمین ہے، یہ صرف رحمت المسلمین رحمت العالمین، اگر کوئی کافر بھی آتا تو یہ اس کے لیے چادر بچھا دیتے، یہ ایسے شفیق ہے، ایسے رحیم ہے۔ اچھا اس نے آگے بڑھی، حضور کو سلام کیا، یا رسول اللہ میں کچھ آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں، خواب کی حالت میں۔ حضور نے لبیک، اے میری بندی بول، اے غلام بول۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اس گھر میں کیوں آئے؟ کہنے کہ بھائی یہ ہمارا عاشق ہے، ہر سال ہمارے لیے میلاد کرتا ہے، ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتوں کے کھانے پکواتا ہے، تو یہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے آج ہم یوں آئے تھے کہ آج اپنا دیدار بھی اس کو کروا دیں، اس کے گھر میں یوں آئے تھے۔ اچھا تو یا رسول اللہ یہ آپ ایک بزرگ سے کہہ لیں گے یہ آگے پیچھے ان کے ساتھ کون ہے؟ یہ حضور سے بات کرنے سے پہلے انہوں نے کہا یہ جو چاروں طرف تمہیں نورانی شخصیات ہیں یہ فرشتے جو حضور کے حساب پروٹوکول میں چل رہے، اور جو قریب ہے یہ حضور کے اصحاب ہیں۔ اچھا تو کہہ لیں یا رسول اللہ کیا مجھ پہ کرم ہوگا؟ حضور نے کہا کیا چاہتی ہو؟ کیا میں اسلام لانا چاہتی ہوں؟ حضور نے کہا پھر پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، آنکھ کھلی، صبح اٹھی خوشی خوشی میں پاگل۔ اب کیا ہوا، گھر کا کوئی قیمتی سامان بیچا اور بازار سے اپنے شوہر سے کہیے جاؤ یہ سامان لے کے آؤ۔ اب شوہر پریشانی، اس کو کیا ہو گیا، سر گھر کا سامان بھی بیچ دیا اور کہتے ہیں یہ کھانے پینے کے یہ آئٹم لے کے آؤ۔ اب منگا لیا، شوہر نے لا کے دیا، پکانے بیٹھ گئے۔ شوہر کہہ رہا ہے بھائی خیریت تو ہے، پہلی بس بات نہ کرو، مجھے پکانے دو۔ کھانے بنا لیے، سب کچھ کریے۔ اس نے کہا میری بیوی یہ تو بتا کہ آج تجھے کیا ہوا ہے؟ کہہ لیں گے بھائی بات یہ ہے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ کہ بھائی ایسا ایسا خواب دیا کہ اس میں جو برابر میں خواب ہمارے یہاں پروگرام ہوتا ہے برابر میں، وہاں میں نے آقا کو دیکھا تشریف لائے اور زیارت بھی کروائی، اور میں نے خواب میں دیکھا حضور نے مجھے بھی زیارت کرا، مجھے کلمہ پڑھا مسلمان۔ تو اس نے کہا پھر؟ کہہ لیں کہ جب حضور کا میں نے دل میں نیت کر لی تھی
جب حضور نے دیدار کرایا تو صبح اٹھوں گی تو سب سے پہلے حضور کے میلاد کے لیے کھانے پکا کے صدقہ و خیرات کروں گی، لوگوں کو بلاؤں گی۔ تو کہہ لیں گی اس کا میاں کہہ گا یہ تو بہت اچھی بات ہے، آج دونوں مل کے کرتے ہیں۔ کہہ لیں تم ہاتھ مت لگاؤ، کیوں؟ تم کافر ہو، تم یہودی ہو، مجھے تو حضور نے کلمہ پڑھا دیا۔ کہہ لیں گی نیک بندی تو کیا دیکھ رہی ہے، صرف تجھے ہی کلمہ پڑھایا ہے؟ ارے رات میں جب تجھے خواب میں حضور نے دیدار کرایا تو میں بھی وہی تھا، میں بھی وہی موجود تھا، میں نے تجھے دیکھا، تو نے مجھے نہیں دیکھا۔ حضور نے تجھے کلمہ پڑھایا، آگے جا رہے تھے، میں بھی آ گیا، یا رسول اللہ بیوی کو پڑھا دیا، مجھے بھی تو پڑھائے۔ تو حضور نے مجھے بھی کلمہ پڑھا دیا۔ تو فرمایا اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی نے حضور کا میلاد بنایا۔ تو پتہ چلے اگر حضور کی خوشی ہو اور میلاد سچے نیت سے کی جائے تو کافر کو بھی اللہ ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ اور جنت میں سب سے اونچا مقام جنت الفردوس ہے۔ جنت کی بھی 8 طبقات ہیں، اس پہ موضوع نہیں، اور پھر انشاءاللہ کبھی موقع لگا تو پھر بتاؤں گا ایک یتیم لڑکے کا واقعہ۔ لیکن یاد رکھ لیں کہ میلاد کے اوپر 1 روپیہ جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں یہ سب ضائع نہیں جا رہے، صحابہ نے کیا ہے، سب صحابہ نے کیا ہے۔ اس پہ ہم نے روایتیں نقل کر دی۔ جن کو نہیں منانا ان سے بحث مت کریں، خدا کے لیے بحث نہ کریں، اور نہ لڑیں نہ جھگڑیں۔ جب وہ بولے بھائی تم بتاؤ کیوں مناتے ہو، کہنا اس لیے کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں کو اللہ نے کہا ہے تمہیں میں نے رسول دیا ہے، تمہیں پر احسان جتایا ہے، تو احسان جن پر کیا وہ مومنین ہیں، وہ منافقین نہیں ہیں۔ تو اللہ نے تو انعام مومنین پہ کیا ہے، منافقین پہ کب کیا ہے؟ تو کہنا جو رسول کو نعمت سمجھتے ہیں وہی اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تمہارا کیا واسطہ؟ واسطہ ہمارا ہے، ہم جانے ہمارے آقا جانے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔